السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے، ٹھہرا لیا ہے، احبارہم، حبارہ روٹ ورڈ ہے، خبر اور خبر جمع ہے احبار۔ جید عالم جو بڑی عمدگی اور سلیقے سے بات کر سکے اس کو کہتے ہیں خبر یا خبر۔ احبار جمع ہے، پادریوں کو بھی کہا جاتا ہے، احبارہم اپنے پادریوں کو، ورہبانہم راہب کی جمع رہبان، راہب کی جمع رہبان، معنی ہوتا ہے خوف سے، یہ خوف اس کا معنی ہوتا ہے نا، جیسے رہبہ خوف، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے اپنی ساری زندگی اس کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جیسے پہلے یہ دنیا سے قطع تعلق ہو کے عبادت میں لگ جاتے تھے، رہبانیت، ٹھیک ہے۔ ورہبانہم اور اپنے راہبوں کو کیا بنا لیے، اربابا رب بنا لیے، پروردگار بنا لیا ہے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر۔ ارباب ہمارے ہاں بھی ادھر یوئی کے اندر بولا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اصلی معنی، دوسرا ہوتا ہے ٹرم جو یوز ہوتی ہے مجازی معنی، ٹھیک ہے، یہ مجازی معنی میں ارباب کہتے ہیں۔ تو بہرحال ادھر معنی ہے پروردگار بنا لیا، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، دون کہتے ہیں سوا یا علاوہ۔ انہوں نے اپنے پادریوں اور اپنے راہبوں کو اپنے اللہ کو چھوڑ کر پروردگار بنا لیا ہے، رب بنا لیے ہے، والمسیح اور مسیح ابن مریم جو مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور مسیح فرزند مریم کو بھی، وما امروا حالانکہ نہیں حکم دیا تھا انہیں، الا مگر یعنی سوائے اس کے، لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں، عین بادال روٹ ورڈ ہے یہ، کہ عبادت کریں الہن الہ کی، اللہ کی، وہ اللہ جو واحدہ ہے، وہ جو ایک اللہ ہے اس کی۔ حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کیا، کہ وہ محض ایک خدا کی ہی عبادت کریں، صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کریں۔ انہیں کیا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنا لیا رب۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی خدا اس کے بغیر، مراد کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں، کوئی بھی معبود نہیں، سبحانہ وہ پاک ہے، اما اس چیز سے یشرکون وہ جو شرک کر رہے ہیں نا، وہ جو اس کا شریک بناتے ہیں، اس سے وہ رب پاک ہے، کیونکہ وہ تو ایک ہے نا، سورۃ الاخلاص میں ہم نے پڑھا، وہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے اس کا، یہی تو رب ہے۔ یریدون یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا کہ وہ بجھا دیں، مٹا دیں، نور اللہ اللہ کی روشنی کو، اللہ کے نور کو، بافواہہم فمن کہتے ہیں نا منہ کو، فم منہ کو کہتے ہیں، اور افواہ ہمارے ایریے کے اندر وہ جو ایسی عام سی بات ہوتی جس کی کوئی سر پور نہیں ہوتے، اس کو کہتے ہیں افواہ، یعنی جھوٹی خبر۔ تو یہ بھی وہی معنی ہے، وَيَأْبَى اللَّهُ اور انکار فرماتا ہے اللہ، اور وَيَأْبَى اللَّهُ، وَيَأْبَى کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، نہ ماننا، وَيَأْبَى اللَّهُ اور انکار فرماتے اللہ، الا مگر، ان یتم
تامیم میم روٹ ورڈ ہے. تمت بالخیر ہر کتاب کے پیچھے لکھا ہوتا ہے. میم کیا ہوتا ہے کہ کتاب مکمل ہوگی. این یتما یہ کہ کمال تک پہنچا دے، تمام کر دے، مکمل کر دے، پورا کر دے. نور رہو اپنے نور کو. نور سے کیا مراد ہے وہ ہم وضاحت میں پڑھیں گے. ولو کرہ الکافرون کراہت پسندیدہ کے اپوزٹ چیز ہوتی ہے، اگرچہ کافر نا پسند کریں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ انکار فرماتا ہے مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کر دے یا کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں. هو الذی وہی ہے جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ اور ہو اپنے رسول کو. ہو کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہو رہی ہے، یعنی قادر مطلق اللہ نے رسول اپنے رسول کو بھیجا. قادر مطلق ہے وہی جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا ہدایت دے کے. بھی ہوتا ہے ساتھ، یعنی ساتھ ہدایت کی، یہ ہدایت دے کے یعنی کتاب دے کر بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ دین الحق کے، اور حق ہوتا ہے سچا، وہ دین الحق کے اور دین حق دے کر لیظہرہ تاکہ اسے غالب کر دے، یعنی اسلام کو غالب کر دے. علی الدین تمام دینوں پر، کلہ کل بھی تمام کو کہتے ہیں، علی اوپر، علی الدین دینوں پر، کلہ تمام دینوں پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون پیچھے پڑا تھا ولو کرہ الکافرون، تو ولو کرہ المشرکون اگرچہ ناگوار گزرے کن کو؟ مشرکین کو. وہی قادر مطلق سونا رب ہے جس نے اپنے رسول کو کتاب یعنی ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ یہ غلبہ مشرکوں کو ناگوار گزرے، ناپسندیدہ گزرے، انہیں بھلے یہ بات اچھی نہ لگے. ان آیات کے اندر بہت خوبصورت باتیں، ہر آیت بڑی میٹھی ہوتی ہے، لیکن یہاں خاص تذکرہ ہو رہا ہے جو ہماری آنکھوں کھولنے کے لیے اس کے اندر ہے. پہلے خلاصہ آیت کا پڑھ لیتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ عز و جل کے سوا رب بنا لیا. مراد کیا ہے کہ حکم الہی کو چھوڑ کر ان کے حکم کے پابند ہو گئے، اور عیسائیوں نے تو ظلم یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا اور ان کی نسبت یہ باطل عقیدہ رکھا کہ وہ یا خدا ہے یا خدا کے بیٹے. یہی ان کا عقیدہ ہے نا. ایک اور بھی ان میں پارٹی جو کہتے ہیں خدا نے ان میں حلول کیا، یعنی مکس ہو گیا ان کے اندر. حالانکہ جو ان کی کتابیں تھیں، جو ان کے انبیاء تھے، انہوں نے صرف کیا حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور علماء کو معبود بنا کر ان کی کوئی یاد رکھے باقاعدہ عبادت نہیں کی تھی. تو پھر یہاں کیوں ارباب کہا گیا؟ باقاعدہ عبادت نہیں کی تھی اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جو پادری تھے، جو راہب تھے، ان کے حکموں کو یعنی اپنے لیے شریعت بنا لیا تھا، اور اسی کو رب فرما رہے کہ انہوں نے خدا بنا لیا. کن کو؟ پادریوں اور درویشوں سے. کیونکہ ایک پہلے میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں، اسے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ حاتم تائی بہت مشہور انسان تھے، بہت سخاوت میں مشہور تھے. یہ ان کے بیٹے کا قصہ ہے، اور ان کے ایمان لانے کا قصہ بھی بڑا ہی پیارا ہے، بہت ہی میٹھا ہے. آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا. تو وہ روایت کرتے ہیں، ان کے راوی بھی وہی ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں آیا، اس وقت میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی. کیا تھی؟ سونے کی سلیب تھی، وہ جو ان کے گلے میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے عیسائی پادریوں کے گلے میں، اور موسٹلی عام عیسائیوں نے بھی یہی ڈالی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا عدی اس بت کو دور کر دو، اس سلیب کو یعنی دور کر دو، بت کو دور کر دو. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ سورہ برات سے پڑھ رہے تھے، یعنی اتخذوا، یہ والی آیت پڑھی تھی سورہ توبہ سے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی عیسائیوں اور پادریوں نے اپنے درویشوں اور علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. پھر محبوب کریم نے اس کی وضاحت کی، فرمایا وہ ان کو پوجتے نہیں تھے، بلکہ جب وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو یہ حلال سمجھتے، اور جب وہ حرام قرار دیتے تو یہ اس کو کیا کرتے؟ حرام کر دیتے.
تو پھر سادے لفظوں میں بتا دوں، حضرت عدی بن حاتم جب پہلے تو عیسائی تھے نا، پھر اسلام قبول کیا، محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں اپنا رب تو نہیں بنایا ہوا تھا، یعنی ہم تو انہیں رب نہیں مانتے تھے۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کر دیتے تو کیا تم ان کی ان باتوں کو نہیں مانتے تھے؟ تو حضرت عدی نے عرض کیا ایسا تو ہم کرتے تھے، تو محبوب کریم نے فرمایا یہی تو ان کو رب ٹھہرانا ہے۔ تو اسے کیا پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اگر کوئی حرام کر دے یا ان کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے تو اس بندے نے گویا تشریع اور قانون سازی جو صرف اللہ کا حق ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جن لوگوں نے ایک دوسرے جرم کیا لیکن جنہوں نے ان کی بات کو مان لیا گویا انہوں نے اس کی خدائی کو تسلیم کر لیا۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ہوتے ہیں نا نظر و نیاز جیسے کرتے ہیں لوگ، اب ان کو یہ اس کے نام کے خالی ایصال ثواب سب مانتے ہیں، اس کی طرف سے کر دیا، اس کے اوپر نام آگے حرام قرار دیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی ہے، یاد رکھیں حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ نام لینے سے اگر کوئی چیز حرام ہو جاتی تو پھر تو قربانی کا جانور ہی حلال نہ ہوتا، اس کے اوپر تو ہوتا ہے نا، لیکن بوقت ذبح کس کا نام ہوتا ہے؟ اللہ کا نام، وہ تو پہچان کے لیے ہوتے ہیں، گھر کی چھوٹی بڑی ہر چیز اس پہ کیا ہوتا ہے، یہ فلاں میرے بچے کی، یہ میری، یہ ایٹسٹرا ہے نا، ایسی بات، تو اصل کو سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ارباب کے معنی ایک یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہوتے ہیں حقیقی معنی، دوسرے ہوتے ہیں مجازی معنی۔ ان باتوں کو بھی اگر آپ نے نہ سمجھا تو بہت ساری جگہوں میں آپ گھاٹا کھا لیں گے، جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے تو ہم کہتے ہیں صدیق اکبر کہتے ہیں نا، تو بہت ساری باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ بھی غنی ہے، ہم عثمان غنی بھی کہتے ہیں، تو باتوں کو سمجھا اگر نہیں گیا تو بہت سارا غلط ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں یہ حقیقی اور مجازی معنوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے داتا ہوتا بہت زیادہ دینے والا، یہ اللہ کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن کہا جائے کہ لاہور میں داتا کا ہے، اس طرح بزرگ ہے، تو اس کے اوپر کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، اصل میں بات سمجھی نہیں تو بات ہو جائے گی غلط۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں جس کی دینی اطاعت کی جائے گی گویا اس سے رب بنا لیا، دینی اطاعت، یہ یاد رکھیں۔ جیسا کہ عیسائی اور یہودی اللہ کے مقابلے میں اپنے پادریوں اور درویشوں کی بات مانتے تھے، اللہ کے مقابلے میں ان کی بات مانتے تھے، تو اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، جبکہ رب کریم کے فرمان کے ماتحت علماء کرام، اولیاء اعظام، صالحین کے اطاعت عین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ کیسے؟ چلیں سورۃ النساء ذرا کھولیں جو آپ پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، پڑھا تھا نا ہم نے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں رسول کی اطاعت سے مراد قرآن اور سنت کی پیروی ہے، اور اولو الامر کی اطاعت سے علماء اور فقہاء کی اطاعت مراد ہے۔ سنن دارمی۔ پھر سورۃ النحل میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ پھر فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ سورۃ توبہ میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ محبوبہ کس کی خیر خواہی کریں؟ فرمایا رب کریم کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے امام کی اور عام مومنین کی۔ مسلم شریف کی حدیث طیبہ۔ اور
یہ حدیث ان اماموں کو بھی شامل ہے جو علماء دین ہیں، ٹھیک ہے، ان کی روایت کی ہوئی احادیث کو قبول کرنا، احکام میں ان کی تقلید کرنا، ان کے ساتھ نیک گمان رکھنا ان کی خیر خواہی سے ہے، ٹھیک ہے۔ امام نووی نے اس کی شرح کرتے ہوئے وضاحت کی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مومن کا دل ان پر خیانت نہیں کرتا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے لیے عمل خالص کرنا، نمبر 2 علماء کی اطاعت کرنا، نمبر 3 مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ مسند امام احمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، محبوب کا فرمان کتنا میٹھا، علم سیکھو، یہ حکم دے رہے ہیں آپ کو محبوب کریم، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، میں جب اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا علم ان قریب اٹھ جائے گا، پھر کیا ہوگا، فتنے ظاہر ہوں گے حتیٰ کہ 2 شخص ایک فریضہ میں جھگڑیں گے اور ایسا کوئی شخص نہیں پائیں گے جو ان میں فیصلہ کر دے۔ یہ آپ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ کیا آپ کی توجہ ہے؟ کیا سیکھنا ہے ہم نے؟ دین سیکھنا ہے۔ کیا آپ کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ بولیے۔ اچھا، اوپر ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ وہ اللہ کے نور کو، نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے مراد اس آیت میں دین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل، اور نور بجھانے سے مراد رسول اللہ کا دین مٹانا ہے یا قرآن کو شائع نہ ہونے دینا، رسول اللہ کے تذکرے کو روکنا، محبوب کے فضائل سے چڑ جانا۔ تو فرما دیا کہ کفار کی حرکتوں سے نہ دین ختم ہوگا، نہ اسلام کی شوکت میں کمی آئے گی، اور نہ رسول اللہ کی شان میں فرق آئے گا۔ بات سمجھ آئی؟ دشمن تو مٹ جائیں گے لیکن یہ ذکر نہیں مٹیں گے۔ اسے کیا پتہ چلا کہ سچا دین اور ہدایت رسول اللہ کے ساتھ ایسے وابستہ ہے جیسے آفتاب کے ساتھ، یعنی سورج کے ساتھ روشنی، کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر نہ ہدایت ملتی ہے اور نہ سچا دین۔ اگر صرف قرآن سے ہدایت ملتی تو رسول اللہ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور اتنی زیادہ آیات کیوں بار بار آئیں کہ اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو محبوب کریم کبھی ہدایت اور سچے دین سے الگ نہیں ہوئے، کیونکہ یہ دونوں رسول اللہ کے ساتھ بھیجے گئے۔ جو نے ایک آن کے لیے بھی ایسی ویسی بات کہی تو سمجھو کہ وہ دین سے گیا۔ اور دیکھیں، پہلے لوگوں نے بڑی کوششیں کی، جن کتابوں کے اندر رسول اللہ کا تذکرہ موجود تھا انہوں نے بڑی مٹانے کی کوشش کی، تعویلیں غلط دی، لیکن آج تک وہ بشک چینج ہو گئی ہیں کتابیں، آج تک تذکرہ مصطفیٰ ان کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب ہے نا وہ۔ اور اسے ہمیں کیا پتہ چلا، یہ کہ اگر ہم لوگ رسول اللہ کی شان کو گھٹانے کے لیے یا تعویلیں غلط کریں گے تو وہی کام کریں گے جو پہلے کفار اور مشرکین کرتے آئے۔ پھر اسی طرح دین اسلام، اس کو تو نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ کوئی مٹا سکے گا۔ شروع سے لے کے آج تک اسلام کے روشن چراغ کو بجھانے کی کتنی کوششیں کی گئیں۔ یہودیت، عیسائیت اور شرک و کفر نے مل کے اکٹھے ہو کے مقابلہ کیا۔ اندر سے تو دشمن تھے ایک دوسرے کے، لیکن اسلام کو مٹانے میں اکٹھے تھے، بڑی بڑی سازشوں کے جال بچھائے، لیکن اسلام کا نور روشن تھا، روشن ہے، روشن رہے گا۔ اب بھلے ہم لوگ کتنے بے عمل ہو گئے ہیں، آپ خود دیکھیں، کیا دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا جا رہا، تعداد بڑھتی جا رہی ہے نا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نبوت مصطفیٰ کے آفتاب جہاں تاب کو گرہن نہیں لگا سکتی۔ اگر ہم لوگ جاگ جائیں گے نا تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ ابھی ہم سوئے ہوئے ہیں، بے عمل سارے لوگ ہیں، باوجود اس کے دین دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ہم جاگ جائیں گے تو کتنا اور بڑھے گا۔ ہمارے عملوں سے بھی پتہ چلے، ہماری زبانوں سے بھی پتہ چلے، ہمارے عمل کیسے بتائیں کہ قرآن و سنت کی ہر بات کا ہمیں پتہ ہو، ہر بات کا۔ کم از کم کوشش تو کر لیں نا آپ،
اور پھر قرآن سے آپ کی محبت ہو، رسول اللہ سے محبت ہو، زبان سے بھی اظہار کریں، عمل سے بھی اظہار کریں. تو کیا میں توقع رکھوں؟ اور اصل دین، سچا دین کون سا ہے؟ اسلام. یہ غالب ہو کر رہے گا. اور جس جگہ بھی، جس زمانے میں بھی کسی بھی قوم نے، لوگوں نے احکام الہی کو صدقے دل سے اپنایا نا، سچے دل سے اپنایا، تو سیاسی اقتدار بھی انہی کی کنیز بنا رہا ہے. ایسا نہیں ہے؟ پہلا تاریخ اٹھا کے دیکھیں. اور جب کبھی انہوں نے احکام الہی پر عمل کرنے میں غفلت اور کوتاہی برتی تو سیاسی زوال بھی شروع ہو گیا. تو اسلام کے غلبے کی یہ بھی ایک روشن دلیل ہے کہ جب تک اس پر عمل کرتے رہے مسلمان، دنیا میں ان کی شہرت، عزت، حکومت کا ڈنکا تھا. اور آج کتنی وسیع دیکھیں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں. کیا ان کی وہ ویلیو ہے؟ لمحہ فکریہ.